جی السلام علیکم عزیز طلباء، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں عتیق الرحمان۔ آج کا جو ہمارا لیکچر ہے یہ صبر و شکر کے بابت ہے۔ اس میں آپ کو صبر و شکر کے حوالے سے کچھ نہ کچھ بتاؤں گا۔ دیکھیں جی، انسان کی جو زندگی ہے یہ رنج و آلام اور فرحت و شادمانی کا حسین ترین امتزاج ہے۔ اس میں انسان کو دکھ، تکالیف اور رنج و غم کے روبرو بھی ہونا پڑتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ انسان کو وصال و قربت کے حسین لمحات کو بھی مد نظر رکھنا پڑتا ہے۔ انسان کی زندگی میں درد کا مقصد یہ نہیں کہ درد جب آپ کو پہنچتا ہے، جب بھی کوئی آپ کو رنج یا کوئی تکلیف کی آمد ہوتی ہے آپ پر، تو اس کا یہی مقصد، فقط یہ مقصد نہیں ہوتا کہ آپ کو رنج پہنچایا جائے، بلکہ اس کا ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کو کسی نہ کسی سبق آموز بات کی طرف مرغوب کیا جائے۔ اب یہ بات ہم پر منحصر ہوتی ہے، یہ ہم پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم کہاں تک اس مصیبت سے جو ہم پر آئی ہے اور یہ دکھ جو ہم پر آیا ہے، اس سے اپنے نقائص و عیوب کو دور کرنے کی تگ و دو کرتے ہیں۔ انسان کو یہ بات چاہیے، بلکہ اس پر لازم و ملزوم ہے کہ جب بھی اس پر کوئی دکھ یا تکلیف آئے تو اس کو صبر کے ساتھ برداشت کرے۔ انسان کے مزاج میں تحمل مزاج اور بردباری لازمی ہونی چاہیے۔ ایسا انسان جس کی مزاج میں تحمل، بردباری اور اس جیسے سبھی اوصاف موجود ہوتے ہیں، اس پر جیسے بھی ادوار آ جائیں وہ آسانی کے ساتھ ان کو برداشت کر سکتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ جب بھی ہم پر کوئی مصیبت یا تکلیف آئے تو اس کو صبر کے ساتھ برداشت کریں، اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ کسی بھی جب بھی ہم پر کوئی بھی اگر حالات آپ کی تبدیل ہوتے ہیں، آپ پر برے حالات آ سکتے ہیں، تو آپ کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، پھر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ آپ شکوہ شروع کر دیں۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، تو اس نے عرض کی، اے اللہ کے نبی، آپ کوہ طور پہ جاتے ہیں تو ایک ماجرا میرے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ سے عرض کیجئے گا کہ میں اس کا کیا کروں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، پوچھو کیا ماجرا ہے تمہارے ساتھ؟ تو اس نے عرض کی، اے اللہ کے نبی، میرے پاس مال و متاع، مال و دولت کی افزائش ہے، میرے پاس کسی چیز کی کمی نہیں، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا مال و دولت سے نوازا ہے کہ میں اب چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بس کر دے، اتنے مال سے نہ نوازے، کیونکہ مجھ سے سمیٹا نہیں جا رہا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، ٹھیک ہے۔ راستے میں جا رہے تھے تو ایک ایسا شخص جس کے پاس کپڑا تک موجود نہیں تھا، اور وہ شخص اپنے بدن کو ایک گڑھا بنا کر زمین میں ایک گڑھا کھود کر اس میں اپنے آپ کو سمیٹے ہوئے تھا، تو اس نے عرض کی، اے اللہ کے نبی، اے پیارے موسیٰ، آپ کوہ طور پر جا رہے ہیں تو میری بھی ایک عرض ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، ہاں پوچھو۔ تو اس نے عرض کی، اے اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ سے یہ عرض کیجئے گا کہ اے اللہ تعالیٰ، مجھے کچھ اور دے نہ دے، کم از کم مجھے کچھ پہننے کے لیے کپڑا تو دے دے جس سے میں اپنا بدن ڈھانپ سکوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، ٹھیک ہے۔ جب آپ کوہ طور پر گئے تو پہلا شخص جو مال و متاع جس کے پاس تھی تو اس کی بابت عرض کی، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ، اس سے جا کر کہہ کہ وہ میرا شکر کرنا چھوڑ دے۔ اب بات دیکھیے شکر کی، بہت ہی اہمیت کی حامل یہ بات ہے۔ وہ میرا شکر کرنا چھوڑ دے۔ جب آپ نے دوسرے شخص کی بابت اس کے بارے میں دریافت کیا تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اسے کہ میرا شکر کرنا شروع کر دے، اگر وہ میرا شکر کرے گا میں اس کو اور مال و دولت سے نوازوں گا۔
جب آپ واپس آئے تو واپسی پر وہی شخص جو گڑھا بنا کر اپنے آپ کو لپیٹے ہوئے تھا اس میں، تو اس نے عرض کی اے اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا میری بابت؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے کہ تو میرا شکر کر، تو میرا شکر ادا کر۔ اس نے کہا لو جی، میں یہاں مر رہا ہوں، میرے پاس کپڑا تک نہیں اور میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کروں؟ یہ کہاں کی بات ہے؟ اسی وقت کہتے ہیں کہ ایک آندھی آئی، ایک طوفان آیا، بارش نما ایک طوفان آیا اور وہ اسے لے اڑا، اور آپ نے وہاں ارشاد فرمایا کہ تیری تباہی کا سبب بھی یہ تھا کہ تو شکر ادا نہیں کرتا تھا۔ نیز جب اگلا شخص جس کے پاس مال و دولت کی فراوانی تھی، آپ اس کے پاس تشریف لے گئے اور ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ تو اللہ تعالیٰ کا شکر کرنا چھوڑ دے۔ اس نے کہا، اس نے یہ عرض کی اے اللہ کے نبی، جس نے مجھے اتنی مال و دولت سے نوازا ہے میں اس کا شکر کیوں نہ کروں؟ جس نے مجھے اتنا مال و دولت سے نوازا ہے، مجھے مال و متاع سے کہتے ہیں لبریز کر دیا ہے، تو میں اس کا شکر کیوں نہ ادا کروں؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ تیری اس ترقی اور تیری کامیابی و کامرانی کا سبب بھی یہ ہے کہ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے۔ دیکھیے ناظرین، آپ جتنا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے اور صبر کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا ہی زیادہ نواز دے گا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے اس چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے۔ اللہ نگہبان۔